زبوروں کی کتاب اور اس کا زبور نمبر 50 اور اس کی آیت نمبر 23 ہم تلاوت کریں گے۔ خداوند کے زندہ بخش کلام میں سے زبور نمبر 50 اور آیت نمبر 23 ہم تلاوت کریں گے۔ خداوند کے زندہ بخش کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی خاص برکت ہو۔ سب بولو آمین آمین۔ سب کہیں اے خداوند، اے خداوند آج کا کلام ہماری زندگی میں 100 گنا پھل لائے۔ 100 گنا پھل لائے۔ اے خداوند، آج ہم یہاں پہ آئے نہیں بلکہ لائے گئے ہیں۔ تیرے پاک فرشتے ہمیں لے کر آئے، تیرا پاک روح ہمیں لے کر آیا تاکہ ہم تیرے کلام کے وسیلہ سے آزاد ہوں، اپنی ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی پرابلم سے۔ اے خداوند، ہم اس کلام سے پیار کرتے ہیں، یہ ہمارے خوش رہنے کی وجہ یہ ہمارے خوش رہنے کی وجہ ہے، یہ ہمارے برکت پانے کی وجہ ہے، یہ شیطان کو شرمندہ کرنے کی وجہ ہے۔ اے خداوند، آج کا کلام ہماری زندگی میں 100 گنا پھل لائے، مسیح کے نام میں آمین۔ ہاللویا۔ آج ہم نے خداوند کے زندہ بخش کلام میں سے پڑھا کہ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ خداوند کے زندہ بخش کلام نے، خداوند کا کلام آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو کوئی شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے اسے میں کیا کروں گا، وہ کیا کرتا ہے، وہ میری تمجید کرتا ہے۔ جو کوئی شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے، خداوند کہتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، یعنی وہ میری تعریف کرتا ہے، وہ میری ستائش کرتا ہے جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے۔ خداوند خدا جو ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، خداوند نہ تو بیلوں کی، نہ بکروں کی، نہ مینڈوں کی قربانیاں چاہتا ہے، بلکہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ تو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان اور پوری عقل کے ساتھ کیا کر، خداوند کے ساتھ محبت کر، اور پورے دل اور پورے جان کے ساتھ خداوند کی حضوری میں جب بھی تو آئے تو اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے، اس کی تھینکس گیونگ کرتے ہوئے، خوشی کے ساتھ تو خداوند کی حضوری میں آمین۔ اور خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ جب بھی ہم نے خداوند کے پاس آنا ہے، کوئی گلہ کرتے ہوئے نہیں، اس دن میں نے بتایا تھا شکوہ کرتے ہوئے، کڑکڑاتے ہوئے نہیں، بلکہ ہمیشہ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے آنا ہے، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو بھی شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ کیا کرتا ہے، خداوند کی تمجید کرتا ہے، لیکن جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اسے میں کیا کروں گا، خدا کی نجات دکھاؤں گا، وہ خداوند کی نجات کو دیکھے گا۔ چال چلن درست رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پطرس کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ غیر قوموں میں اپنا چال چلن درست رکھو تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھیں اور کس کی تعریف کریں، خداوند کی تعریف کریں۔ ہاللویا۔ تو یہاں پہ خداوند کا کلام کہہ رہا ہے کہ جو کوئی اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اسے میں خداوند کی کیا کروں گا، نجات دکھاؤں گا۔ ہمیں پرانے عہد نامہ میں بھی اور نئے عہد نامہ میں بھی خداوند کا کلام یہ بتا رہا ہے کہ وہاں پہ پطرس کہہ رہے ہیں نئے عہد نامہ میں کہ غیر قوموں میں اپنے چال چلن کو کیا کرو، درست رکھو تاکہ خداوند کی لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھیں اور کس کی تعریف کریں، خداوند کی تعریف کریں۔ ہاللویا۔ ہاللویا۔ ہمیں آج وہ لوگ جو اپنی نجات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کی کسی بھی حصے میں وہ اپنی نجات کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بیماری ہو سکتی ہے، وہ غریبی ہو سکتی ہے، وہ پریشانی ہو سکتی ہے، وہ لاچاری ہو سکتی ہے، وہ کسی طرح کے بھی حالات ہو سکتے ہیں، تو خداوند کا کلام آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر تم نجات کو دیکھنا چاہتے ہو تو تم کیا کرو، اپنے چال چلن کو کیا کرو، درست رکھو، کیونکہ بائبل مقدس آج ہمیں کہہ رہی ہے کہ جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں نجات مل جائے، ہماری بری کنڈیشن سے، اس بیماری سے مجھے نجات ملنی چاہیے، تو خداوند کا کلام آج بھید ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا چال چلن درست رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ خداوند کا ہی کلام ہے کہ جو کوئی اپنا چال چلن درست رکھے گا اسے میں کیا کروں گا، اسے میں نجات دکھاؤں گا۔ ہاللویا۔ بائبل مقدس یہ کہتے ہیں کہ خداوند خدا جو ہے وہ اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دیتا ہے، اپنے کلام کو عزت دیتا ہے، اور اسی کا یہ کلام آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنے چال چلن کو درست رکھو گے تو میں کیا کروں گا، میں تمہیں نجات دوں گا ہر طرح کی بری سچویشن سے۔ ہاللویا۔ دنیا کے جس طرح کے مرضی حالات چل رہے ہیں، جس طرح کے آپ کنڈیشنز دیکھ رہے ہو،
تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آج لوگوں کو اپنی زندگی کے ہر حصے میں اپنا چال چلن نیک رکھنے کی ضرورت ہے، اسے درست کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کیا کر سکیں؟ وہ پوری دنیا کی نجات کو دیکھ سکیں۔ ہاللیلویہ! کس نجات سے؟ یہ جو وبا چل رہی ہے، یہ جو بیماری چل رہی ہے، جو بھی حالات چل رہے ہیں، اگر اس کی نجات کو دیکھ اس سے نجات چاہتے ہیں تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہر ایک انسان کو اپنا چال چلن جو ہے وہ درست رکھنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ کیونکہ بائبل مقدس کہہ رہی ہے زبور 50 اس کی 23 آیت میں کہ اور جو کوئی اپنا چال چلن درست رکھے گا وہ کیا کرے گا؟ خدا کی نجات کو دیکھے گا۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر بائبل مقدس میں آپ دیکھتے ہو تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب آستر کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، جب وہ بادشاہ کے سامنے گئی تو وہاں پہ اس نے اپنے آپ کو دوسری لڑکیوں کی طرح اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا جس طرح دوسری لڑکیاں کر رہی تھیں۔ بائبل مقدس کہتی ہے اس نے اپنا چال چلن جو ہے اس کو درست رکھا، وہ پاکیزگی سے باہر نہیں گئی، بلکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو کچھ اس کے لیے ٹھہرایا گیا تھا اس نے کہا مجھے وہی دیا جائے جو میرے لیے ٹھہرایا گیا ہے۔ اس نے کوئی بھی ادھر ادھر کی بات نہیں کی، بلکہ اس نے کیا کیا؟ اس نے ان بادشاہ کے سامنے اور اس نے وہاں پہ جتنے بھی سردار جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس نے ان سب کے سامنے اپنے چال چلن کو جب درست رکھا، اس نے کہا کہ مجھے وہی دیا جائے جو میرے لیے ٹھہرایا گیا ہے۔ تو بائبل مقدس آتی ہے کہ وہ بات جو ہے وہاں پہ سب کو بہت پسند آئی۔ بائبل مقدس آتی ہے کہ جتنے بھی سردار وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بادشاہ جو تھا، انہوں نے آستر کی اس بات کو سراہا اور اسے پسند کیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آستر جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ اپنے چال چلن کی وجہ سے آستر سے ملکہ آستر بن گئی۔ ہاللیلویہ! اور جب اس نے اپنے چال چلن کو درست رکھا تو پھر وہ نہ صرف اپنی نجات کا باعث بنی بلکہ وہ اپنے جتنے بھی یہودی لوگ تھے، جتنے بھی اس کے لوگ تھے، وہ ان سب کے لیے نجات کا باعث بنی۔ اس لیے خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنا چال چلن درست رکھو گے تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ اپنی نجات دکھاؤں گا۔ آستر نے اپنے چال چلن کو درست رکھا، اس نے کوئی بھی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی، تو خداوند کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ نہ صرف وہ اپنی نجات کا باعث بنی بلکہ اپنے لوگوں کی نجات کا بھی باعث بنی۔ آمین، ہاللیلویہ۔ سو خداوند خدا جو ہے اسی لیے آج ہمیں سکھا رہا ہے کہ اگر تم کسی طرح کی بری کنڈیشن میں پھنسے ہوئے ہو، اگر تم کسی طرح کے برے حالات میں پھنسے ہوئے ہو تو تمہیں ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں اپنا چال چلن درست کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ چاہے تمہارا کاروبار ہو، وہ چاہے تمہاری پرسنل لائف ہو، وہ چاہے تمہاری کسی طرح کی بھی زندگی کا حصہ ہو، تمہیں زندگی کے ہر حصے میں اپنے چال چلن کو درست رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں وہی خدا ہوں جس نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر تو اپنے چال چلن کو درست رکھے گا تو تو کیا کرے گا؟ تو میری نجات کو دیکھے گا۔ ہاللیلویہ۔ سو آج جو بھی میری آواز سنیں گے، جو بھی اس کلام کو سنیں گے اور جتنے سن رہے ہیں، ہم سب کو اسی بات کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ خدا ان کا کلام آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ جب تم کیا کرو گے؟ اپنے چال چلن کو درست رکھو گے تو تم خدا کی نجات کو دیکھو گے۔ ہاللیلویہ۔ سو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں آج سوچنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا میری زندگی کے کسی حصے میں کہیں میرا چال چلن جو ہے وہ خراب تو نہیں ہے؟ ہاں، جہاں پہ میں جاب کر رہا ہوں وہاں پہ میرا چال چلن درست ہے، جس محلے میں میں رہ رہا ہوں، جس شہر میں رہ رہا ہوں، کیا وہاں پہ میرا چال چلن درست ہے؟ میں کسی کے ساتھ جھوٹ تو نہیں بولتا، میں کسی کو گالی تو نہیں دیتا، میں کسی کی چغلی تو نہیں کرتا، میں کسی کے بارے میں برا بھلا تو نہیں کہتا؟ کیا میرے کاروبار میں جو میں چل رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں، اس میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں؟ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان باتوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے ہر حصے میں اپنے چال چلن کو درست رکھیں گے تو میرا وہ زندہ خداوند جو سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو ایک رات میں مصر کی غلامی میں سے اسرائیلیوں کو آزاد کر سکتا ہے، وہ خداوند خدا جو ان یہودی لوگوں کو جو کہ آستر کے لوگ تھے، جن کو مارے جانے کا پلان بنایا گیا تھا، جب وہ ان کو اس پلاننگ سے آزاد کر سکتا ہے، ان کو نجات دے کے ان کو آزاد کر سکتا ہے، تو وہ کل آج اور ابد تک یکساں ہے۔ وہ آج بھی خداوند خدا اس پوری کنڈیشن سے اس پوری دنیا کو کیا کر سکتا ہے؟ آزاد کر سکتا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ سو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں آج اپنے چال چلن کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو کوئی اپنا چال چلن درست رکھے گا اسے میں کیا کروں گا؟
उसे मैं अपनी निजात दिखाऊंगा। और पतरस कहते हैं, पतरस के खत में लिखा हुआ है कि गैर कौमों में अपना चाल चलन दुरुस्त रखो ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखे, तुम्हारे नेक चाल चलन को देखे और किसकी तारीफ करें? खुदावंद के नाम की तारीफ करें। हालेलुया। वहां पे खुदावंद कह रहा है कि जो कोई अपना चाल चलन दुरुस्त रखेगा उसे क्या करूंगा? मैं निजात दिखाऊंगा, अपनी निजात दिखाऊंगा। यानी जब एक इंसान अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है, अपने इमाल नेक रखता है, तो जब लोग उसके नेक चाल चलन को देखते हैं तो वो किसकी तारीफ करते हैं? खुदावंद की तारीफ करते हैं कि ये खुदावंद का नेक बंदा है। इसकी जिंदगी के हर हिस्से में जो इसका चाल चलन है वो बिल्कुल दुरुस्त है और इसके दिल में किसका डर है? खुदावंद का डर है। हालेलुया। कि खुदावंद का डर जो है वो किसका शुरू है? वो हिकमत का शुरू है, वो लंबी जिंदगी की शुरुआत है। खुदावंद का जो डर है वो धनाई की शुरुआत है, वो कामयाबी की शुरुआत है, वो अमीर होने की शुरुआत है। आमीन, हालेलुया। सो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद खुदा जो है वो हमारी जिंदगी के उस हिस्से में जिसे हमें लग रहा है कि शायद हम छूट नहीं सकते, हम कभी आजाद नहीं हो सकते, तो बाइबल मुकद्दस आज हमें सिंपल सा वर्ड जो समझा रही है वो ये कह रही है कि जो कोई अपना चाल चलन दुरुस्त रखेगा मैं उसे क्या करूंगा? खुदा की निजात को दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें किसी इंसान के पास भागने की जरूरत नहीं है, हमें कोई बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है। और वो बाइबल कह रही है कि अपने चाल चलन को क्या करना है? हमने दुरुस्त करना है। हमें देखना है कि क्या मेरे अंदर कोई बुरी रवश तो नहीं है, क्या मेरे चाल चलन से कुछ इस तरह की बातें ज़ाहिर तो नहीं हो रही जिससे खुदा के नाम की तारीफ नहीं हो रही। हाँ, मुझे अपना चाल चलन इस तरह का रखना है क्योंकि बाइबल मुकद्दस कह रही है कि जो कोई अपना चाल चलन दुरुस्त रखेगा वो खुदावंद की निजात को देखेगा। हाँ, जब मैं अपने चाल चलन को दुरुस्त रखूंगा तो डेफिनेटली लोग मेरे नेक कामों को देखेंगे, मेरे नेक चाल चलन को देखेंगे और खुदावंद की जब तारीफ करेंगे तो खुदावंद मुझसे खुश होगा और मुझे हर तरह की बैड सिचुएशन से, बैड कंडीशन से, हर तरह की बीमारी से, हर तरह की गरीबी से, हर तरह की तंगदस्ती से वो मुझे क्या करेगा? मुझे आजाद करेगा, वो मुझे निजात बख्शेगा। आमीन, हालेलुया। सो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें अपना चाल चलन दुरुस्त रखने की जरूरत है क्योंकि आज हमें क्या खुदा का कलाम कह रहा है कि जो कोई अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है खुदावंद क्या करेगा? उसको अपनी निजात दिखाएगा। और जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराता है क्या करता है? वो खुदावंद की तमजीद करता है, यानी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए, खुदावंद की थैंक्स गिविंग करते हुए अपनी जिंदगी के हर हाल में, हर कंडीशन में, चाहे बीमारी हो, चाहे तंदुरुस्ती हो, चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, चाहे जो भी हालात हो, बाइबल मुकद्दस कह रही है जो कोई खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है, जो उसकी शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराता है, वो क्या करता है? खुदावंद की तमजीद करता है। और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है वो क्या करता है? खुदावंद की निजात को देखता है। हालेलुया। आपको बाइबल मुकद्दस में आपको बहुत से कैरेक्टर्स इस तरह के मिलते हैं। आप यूसुफ को देख सकते हो, जब यूसुफ ने अपना चाल चलन दुरुस्त रखा, उसने वो गुनाह पोतीफर की बीवी के साथ नहीं किया, तो खुदा ने फिर उसे निजात दिखाई। वो ना सिर्फ खुद बचा बल्कि जब मिस्र में जब पूरे इलाके में पूरे उस इलाका जो था वहां पे काल पड़ा तो वो फिर ना सिर्फ खुद बचा बल्कि उसने अपने लोगों को भी बचाया। आमीन। उसने ना सिर्फ खुद निजात पाई बल्कि वो अपने घराने के लिए भी क्या बना? बायस से निजात बना। तू बच, तेरा घराना निजात पाएगा। यानी जब तू अपना नेक चाल चलन रखेगा तो खुदावंद खुदा तुझे एक टाइम पे इस्तेमाल करके क्या करेगा? तेरे वसीले से तेरे घराने को बचाएगा, जिस तरह यूसुफ बचा और फिर उसने अपने पूरे लोगों को बचाया। आमीन, हालेलुया। सो हमें आज क्या करने की जरूरत है? हमें अपना चाल चलन दुरुस्त रखने की जरूरत है ताकि हम खुदावंद की निजात के काम को देखें, उसकी निजात को देखें, इस पूरी कंडीशन से क्या हो? आजाद हो। हालेलुया। इसहाक के पास जब उसको रिबका के साथ उसकी शादी हो गई, जो कि खुदावंद की तरफ से उसको दी गई बीवी थी, जब उसके पास 20 साल तक उसके पास औलाद नहीं हुई तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो शाम के टाइम क्या करने जाता था? खुदा के कलाम के ऊपर ध्यान देने जाता था और उसने अपना चाल चलन दुरुस्त रखा। उसने क्या किया? उसने किसी की बात नहीं मानी। उसे लोग उस वक्त मशवरे देते होंगे कि तू दूसरी शादी कर ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, तो उसने क्या किया? उसने अपने चाल चलन को खराब नहीं किया बल्कि वो खुदावंद के साथ बना रहा, खुदावंद के कलाम के ऊपर ध्यान रहा। और जब उसने अपने चाल चलन को दुरुस्त रखा तो खुदावंद ने फिर उसको उसकी निजात दिखाई और उसी रिबका से खुदावंद ने क्या किया? खुदावंद ने 2 जुड़वा बेटे पैदा किए। हालेलुया। एक का नाम था याकूब और दूसरे का नाम था ईसा।
सो इसी तरह आज भी जब हम अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं जिंदगी की किसी भी कंडीशन में, चाहे बीमारी हो, चाहे तंगदस्ती हो, चाहे गरीबी हो, चाहे जिस तरह की मर्जी कंडीशन हो, जब हम खुदावन के सामने, दुनिया के सामने, लोगों के सामने अपने चाल चलन को हम दुरुस्त रखते हैं, हम नेक रखते हैं, और लोग जब हमारे नेक चाल चलन को देखते हैं फिर वो खुदावन के नाम की क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। जब तारीफ करते हैं खुदावन फिर खुश होता है, और फिर खुदावन क्या करता है, अपनी निजात को दिखाता है। वो बीमारी से निजात देता है, वो तंगदस्ती से निजात देता है, वो हर तरह के बुरे हालात से निजात देता है, वो हर तरह की बैड कंडीशन से निजात देता है यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। सो आज हमें क्या करने की जरूरत है, हमें क्या बाइबल मुकद्दस कह रही है कि जो कोई अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसे मैं क्या करूंगा, उसे मैं खुदा की निजात को दिखाऊंगा। हालेलुया। सो खुदा के बाइबल मुकद्दस में आपको बहुत से ऐसे वाकयात, ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे कि जहां जहां पे चाल चलन दुरुस्त रखा गया है, खुदावंद ने अपनी निजात को क्या किया है, अपनी निजात को दिखाया है। सो आज पूरी दुनिया को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि हमें क्या करने की जरूरत है। हमें अपनी जिंदगी के हर हिस्से में, चाहे कोई सियासतदान है, चाहे कोई कारोबारी इंसान है, चाहे कोई किसी की मैरिड लाइफ है, चाहे किसी तरह की किसी की कोई भी लाइफ है, उसे अपनी उस जिंदगी के उस हिस्से में, बल्कि हर हिस्से में अपने चाल चलन को दुरुस्त रखने की जरूरत है, ताकि खुदावन क्या करे, हमें इस पूरी दुनिया को अपनी निजात दिखाए। हालेलुया। क्योंकि जो कोई अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है वो क्या करेगा, खुदावन की निजात को देखेगा। आमीन। आज के कलाम की वसीला से खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो सब बोलो आमीन।